السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کے احسان عظیم ہوگا۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب بارات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس رات میں مسلمان اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی قضائے عمری پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو دوستو ایک نماز جس کو ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، آپ اس نماز کو شب بارات میں پڑھنا نہ بھولیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں، بڑے فائدے ہیں اور بے حساب ثواب ملتا ہے جو بندہ اس نماز کو پڑھتا ہے۔ دوستو یہ نماز آپ ہو سکے تو ہر روز پڑھ لیا کریں، ہر روز نہ ہو سکے تو پھر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں، اور سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار کم سے کم ضرور پڑھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا اور دیگر صحابہ کو اس نماز کو پڑھنے کا حکم دیا، تو آپ اس نماز کو شب بارات میں ضرور پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آسانی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آپ ضرور بنے رہیں اور صلاۃ التسبیح کا آسان سا طریقہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اس کو دیکھیں اور اسی طریقے سے آپ جو ہے صلاۃ التسبیح کو شب بارات میں پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب سے دعائیں کریں، اپنی حاجتوں کے متعلق، تمناؤں کے متعلق جو آپ کی جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو بہرحال اب جانتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کو پڑھا کیسے جاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو صلاۃ التسبیح کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ جو ہے عشاء پڑھنے کے بعد شب بارات میں آپ صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نیت کوئی خاص نیت نہیں ہے، بلکہ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ 4 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر 15 مرتبہ 15 ٹائم 15 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چاہیں تو آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر پورا پڑھ لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہیں تو آپ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس تسبیح کو آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد سورت ملانی ہے، اور سورت ملانے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں جب جائیں گے تو سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد رکوع کے اندر ہی 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، 10 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے پہلے بھی بتایا چاہیں تو آپ اللہ اکبر تک پڑھ سکتے ہیں یا پھر پورا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں یعنی قوما میں 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیں۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں قوما کے اندر پھر اسی تسبیح کو پڑھیں، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جب جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے تو سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اسی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کیا تو سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد 10 بار، پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر وہاں بیٹھ کر آپ اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں پھر آپ
इसी तस्बीह को 10 बार पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बाकी रकातों में सूरह फातिहा से पहले 15 बार, यानी इसी तरीके से आपने पढ़नी है। ये आपने 4 रकातों में 300 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। बड़ी आसानी से मैं आपको समझा दूं, एक रकात में आप 75 मरतबा पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली रकात में सना पढ़ेंगे तो 15 बार, उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद 10 बार, और फिर रुकू में 10 बार, और फिर रुकू से खड़े होने के बाद 10 बार, सिजदे में 10 बार, सिजदे से उठने के बाद 10 बार, फिर दूसरे सिजदे में 10 बार। इसी तरीके से ये हमारी जो है 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी गई, यानी 15 हमने शुरू में पढ़ी और बकिया 10 जो है हमने अल्हम्दु शरीफ और सूरत के बाद रुकू में, रुकू से खड़े होने के बाद, सिजदे में जाने के बाद, सिजदे से उठने के बाद, दूसरे सिजदे के बाद ये तस्बीह। इसी तरह दोस्तों हमने बाकी की 3 रकातों में पढ़ना है, वहाँ सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ 15 बार तस्बीह पढ़नी है। ठीक इसी तरह जिस तरह पहली रकात में पढ़नी है, मुकम्मल नमाज पढ़ लेनी है 4 रकात। इस तरह हम 75 मरतबा एक रकात में तस्बीह पढ़ेंगे तो हमारी 300 मरतबा पूरी हो जाएगी। तो इस नमाज को शबे बारात में पढ़ना ना भूलें, जरूर पढ़ें। इसकी हदीसों में बड़ी फजीलतें आई हैं, तो इस नमाज को आप जरूर पढ़ें।